عرس کس کا منایا جائے اور کیوں منایا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اپنے ایک شعر کے اندر اس کی وضاحت یوں فرما دی کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو جس کسی کا عرس منایا جائے اس کی زندگی کو یہ دیکھا جائے کہ ہم جس صاحب عرس کا عرس منا رہے ہیں کیا ان کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق تھی یا نہیں تھی۔ اس لیے کہ اگر ان کا عرس منائیں گے تو ان کا تقویٰ بھی سننے ملے گا، ان کی عبادتوں کے بارے میں بھی سننے کو ملے گا، ان کی تلاوت کے بارے میں بھی سننے کو ملے گا، اور ان کا مخلوق خدا کے ساتھ نبوی طریق پر عمل کا طریقہ بھی سننے کو ملے گا۔ تو ان بزرگوں کا جب عرس منائیں گے تو ان کے راستے پر چلنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرس کا ایک سیلاب لگا ہوا ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں اور دیکھنے کے بارے میں غور کریں تو ایسی بہت ساروں کی سیرت بظاہر نظر نہیں آتی، ان کی ایصال ثواب کی محفل یا یاد کی محفل تو منائی جائے، لیکن عرس اللہ کے ولیوں کا اور جن کے نقش قدم پر چل کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، ایسے اللہ والوں کا عرس منانا چاہیے۔ دوسری چیز، سب سے پہلا خطاب رئیس المفسرین خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند استاد گرامی مخدوم گرامی حضرت علامہ قاری ظہیر الدین خان صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی کا آپ نے اور ہم نے سنا۔ آپ نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کی شاید ایک یا دو کرامتیں سنی ہوں گی، زیادہ تر حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے تقوی علم اس کے بارے میں آپ نے سنا۔ ہماری قوم کا ایک مزاج تھوڑا سا بدل چکا ہے کہ کرامتوں کے تذکرے کیے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن مجاہدات کے تذکرے نہیں کیے جاتے کہ وہ کون سا ایسا کام کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو صاحب کرامت بنا دیا۔ اس لیے کہ ہم سب تو کرامت دکھانے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ہم ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پہلے طریقہ معلوم تو ہو کہ ان کا طریقہ کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی، ان کی صبح کیسے گزرتی تھی، ان کا تمسک بالقرآن و سنت کیسا تھا۔ ان ساری چیزوں کو جب تک آپ جانیں گے نہیں، اس راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مبلغین یہاں پر موجود ہیں، اور اساتذہ کرام بھی موجود ہیں اور طلبہ بھی موجود ہیں، تو یہ فکر بناؤ، کرامتیں دکھانے کی طرف مت جاؤ، ان کے راستے پر چلنے کی طرف جاؤ۔ کرامتیں نظر کہاں سے آئیں گی؟ اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ہمارا قدم شریعت کے مطابق ہو، یہ سب سے بڑی کرامت۔ الاستقامت فوق الکرامہ۔